السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گل لالہ کا چیپٹر نمبر 6 جس کا عنوان ہے میرا پاکستان پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں مشکل جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی معروضی حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1 پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے میرا پاکستان میں وہ ہے اوڑھنی، مطلب کیا ہے؟ دوپٹہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے ایفائے عہد، مطلب کہ وعدہ پورا کرنا۔ نمبر 3 پہ پیداوار مطلب فصل، ٹھیک ہے؟ جفاکش محنتی، سنگلاخ پتھریلا، سوغات تحفے کو کہتے ہیں، منفرد کہتے ہیں ایسی چیز جو سب سے الگ ہو، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ ہو، دیہات گاؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم اس کی معروضی کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ شیریں کیا اسکول میں کے بارے میں ایک مقابلہ ہونے والا تھا، تو پاکستان کے بارے میں مقابلہ ہونے والا تھا، تو اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ صوبہ پنجاب میں سرسوں کا ساگ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ سرسوں ہوگا۔ نمبر 3 پہ صوبہ بلوچستان میں اونچے اونچے پتھریلے پہاڑ ہیں۔ نمبر 3 پہ جو ہے قہوہ صوبہ خیبر پختونخوا کی روایت اور ثقافت کا لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 میں جو معروضی استعمال ہوئی ہے وہ ہے گلگت بلتستان میں شینا اور بلتی زبانیں جو ہے وہ عام طور پر بولی جاتی تھی، اس کا جواب یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سندھ کے لوگ سادہ دل، مخلص اور کیا ہیں؟ مہمان نواز ہیں۔ آئیے اب ہم اس میں جو نیکسٹ استعمال ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ تو آپ دیکھیں بک کے اوپر جو ہے وہ خالی جگہ جو بنی ہوئی ہیں، تو میں نے یہاں پہ جو خالی جگہ ہے اس کو بلو کلر دیا ہے، تو خالی جگہ میں جو لفظ آئیں گے، شیری کی جماعت نے 6 گروہوں میں، یہاں پہ آئے گا 6، ٹھیک ہے؟ لسی پنجاب کا روایتی مشروب ہے، تو پنجاب آئے گا اس میں۔ اور نمبر 4 پہ ہے بلوچی اپنے لباس کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، تو اس میں لباس آ جائے گا۔ نمبر 5 پہ ہے کشمیری سیب، اس میں سیب آ جائے گا، سیب پوری دنیا میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے جو ہے وہ شارٹ کوشچن آ جاتے ہیں، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ صوبہ سندھ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو صوبہ سندھ کا دوسرا نام مہران ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 پہ بلوچستان کے لوگ کس بات کے لیے مشہور ہیں؟ بلوچستان کے لوگ اپنی مہمان نوازی، جرأت، ایفائے عہد کے لیے جو ہے وہ مشہور ہیں۔ نمبر 3 پہ جو ہے وہ کوشچن ہے کشمیر کے لوگ کون سا روایتی لباس پہنتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کشمیر میں مرد اور عورتیں یہاں کا روایتی لباس پھیرن جو ہے وہ پہنتے ہیں، اس کا نام ہے۔ نمبر 4 پہ ہے گلگت بلتستان میں کون کون سے کھانے شوق سے کھائے جاتے ہیں؟ تو گلگت بلتستان کے کھانوں میں دودھ، خوبانی کا تیل اور دیسی گھی بکثرت جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ شربت، گولی، شرکے، تل تلاپے اور مثل یہاں کی مشہور ڈشیں جو ہے وہ مشہور ہے، یہ ان کی ڈشوں کے نام ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے کہ آپ کے خیال میں شیری کی جماعت کو انعام ملے گا؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ تو میرے خیال میں شیری کی جماعت کو انعام ملنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی ثقافت، رہن سہن کو خوبصورتی اور محنت سے پیش کیا ہے۔ ان کی تخلیقی پیشکش گلدستہ ثقافتی تنوع کو اجاگر کرتی ہے اور ہر علاقے کی خصوصیات کو جامع اور دلچسپ جو ہے وہ انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ تحقیق، تعاون اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جواب میرے سمجھ میں آیا، میں نے لکھ دیا، آپ اپنی طرف سے بھی جواب لکھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ نیکسٹ جو ہے وہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ جو ہے نمبر 1 پہ لفظ ہے حساس، پگڑی، مزاج، مخلص، منفرد، سیاحتی مقام۔ تو آئیے اب اس کے جملے بناتے ہیں۔ حساس، علی ایک حساس طبیعت کا مالک ہے، اس لیے وہ دوسروں کے جذبات کو بہت جلد سمجھ لیتا ہے۔ نمبر 2 پہ پگڑی ہے، دیہی علاقوں میں بزرگ افراد عزت کی علامت کے طور پر پگڑی پہنتے ہیں، یہ جملہ اس کا بن سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مزاج، احمد کا مزاج بہت نرم ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے جو مخلص، ایک مخلص دوست ہمیشہ مشکل کام میں آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ آگے ہے منفرد، اس کتاب کا انداز بیان بہت منفرد ہے، جو قائرین کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اگلا ہے سیاحتی مقام، مری پاکستان کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جہاں ہر سال ہزاروں لوگ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ یہ جملے میں نے اپنی طرف سے بنائے، آپ اپنی طرف سے جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ جو ہے وہ قواعد جو ہے بک میں دیکھیں گے تو قواعد کا سلسلہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، حقیقی یعنی جانداروں کی تذکیر و تانیث، مذکر کے آخر کا لفظ یا، ہا،
کو یا سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں. مثال کی طرح دیے گئے الفاظ کی مؤنث بنائیے تو وہاں پہ آپ بک پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ بیٹا اور بیٹی کی جو ہے انہوں نے دی ہوئی ہے، باقی یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں بھانجا شہزادہ آگے نہیں دی ہوئی، تو یہ میں نے لکھ دی ہیں، تو آپ یہاں سے دیکھ کے بک کے اوپر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. بھانجا کی بھانجی بن جائے گی، شہزادہ کا شہزادی بن جائے گی، چچا کا چچی بن جائے گا، اور بھتیجا کا بھتیجی بن جائے گا، مرغا کا مرغی بن جائے گا، پھوپھا کا پھوپھی بن جائے گا، لڑکا کا لڑکی بن جائے گا، اور بکرا کا بکری بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہاں سے دیکھ کے آپ بک کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. آگے ہے آخری حرف ہٹا کر بغیر ہٹائے نون چھوٹیے یا الف نون چھوٹیے کا اضافہ کر کے بھی مؤنث بنا لیتے ہیں. جیسے فقیر سے فقیرنی، استاد سے استانی، دیور سے دیورانی. یہاں پہ دیکھیں اینڈ پہ جو ہے وہ الف اور نون چھوٹیے نی کا اضافہ کیا گیا. شیر سے شیرنی، مور سے مورنی، اونٹ سے اونٹنی. کچھ ناموں میں یا کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. مثال کے طرح مؤنث بنائیے، جیسے چوہا سے چوہیا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، بندر سے جو ہے وہ بندریا بن جاتا ہے. نیکسٹ دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے تحریر کیجیے. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ الف بائی ترتیب جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. الف بائی ترتیب کا مطلب یہ تو کہ جتنے بھی لفظ ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ الف بے تے سے اس ترتیب سے لکھنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں رہن سہن ہے، مقابلہ ہے، گلدستہ ہے. تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے لفظ ڈھونڈیں گے کہ الف سے کون سا لفظ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اخروٹ، تو پہلے اخروٹ کو لکھتے ہیں. اب بے سے دیکھیں کون سا لفظ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ بلتستان ہو رہا ہے. پھر بے سے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے بلوچی ہو رہا ہے. پھر جو ہے وہ بے سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہو رہا. اگلا لفظ جو ہے وہ پے سے استعمال ہو رہا ہے پنجاب، تو ہم پنجاب کو اٹھا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ جس طرح الف بے تے سے ٹے جے اس طرح ہوتی ہے، تو اس طرح حروف تہجی کے اعتبار سے اس کا پہلا لفظ دیکھ کے آپ ان لفظوں کو ترتیب سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.